سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا کے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا کے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بردے پیادہ نور کا سارے حضور کے در کے گدا بن جائیں میں گدا تو بادشاہ بردے پیادہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بردے پیادہ نور کا نور دن دولت تال صدقہ نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد اس مالک لم یزل خالق ارض و سما کا کروڑ شکر ہے کہ جس رب کائنات نے ہمیں اپنا شانوں والا رسول عطا فرمایا اور یہ میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا۔ احباب سیواکار، آج 8 ربیع النور ہے، حضور کی آمد کا ظہور ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس عظیم لمحات اور عظیم ساعتوں کا مہینہ ہے کہ جس ماہ مقدس کی 12 تاریخ کو اللہ رب کائنات نے اس کائنات عالم کو اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا۔ یوں تو
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات ارضی کے اوپر عام الفیل 571 عیسوی 12 ربیع الاول بروز سوار دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کی جلوہ گری ہوئی، ید اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے محبوب کیا موجود تھے اور کہاں تھے؟ اب ایک مثال دوں، ایک بندے نے فیصل آباد جانا ہو، یہاں سے اس نے فیصل آباد جانا ہے، اب جو بندہ فیصل آباد جائے گا وہ بندہ پہلے یہاں 587 چند نیگرہ کے اندر موجود ہوگا، تو تبھی وہ فیصل آباد شہر میں جائے گا۔ اب ہر چیز کے 3 واسطے ہوتے ہیں، ایک جو چیز بھیجی جا رہی ہے اور کس کی طرف بھیجی جا رہی ہے اور بھیجنے والا کون ہے۔ یہاں سے مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ فیصل آباد جائیں، مجھے کوئی بھیجنے والا ہے، دوسرا میں جانے والا ہوں، تیسرا میں جس کے پاس جا رہا ہوں، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3۔ اب اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کائنات کے عالم کے اندر آنے والے ہیں تو اس مثال سے ہم نے سمجھا کہ جو آ رہا ہو، جو کسی کو بھیج رہا ہو، جس کی طرف بھیجا جا رہا ہو، وہ بھیجی جانے والی چیز پہلے موجود ہونا ضروری ہے۔ جب وہ موجود ہوگی، وہ پائی جائے گی، تب اس کو آگے کسی کی طرف ارسال کیا جائے گا، کسی کی طرف ٹرانسفر کیا جائے گا۔ اب اللہ کے محبوب 571 عیسوی میں عامل فیل کے ساتھ، ہاتھیوں والے ساتھ 12 ربیع الاول شریف بروز سوار کو مکہ کی دھرتی پہ آپ کی جلوہ گری ہوتی ہے جناب حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر میں۔ لیکن اس سے پہلے یہ دنیا آباد تھی، اللہ کے سوالات انبیاء آ چکے تھے، تو حضور علیہ السلام جب آئے تو کیا وہ پہلے موجود تھے یا نہیں؟ سوال یہ ہے۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ جو چیز بھیجی جا رہی ہو، جس کی طرف بھیجی جا رہی ہو، جو بھیجنے والا ہو، تو وہ چیز پہلے موجود ہوتی ہے۔ مثلا یہ کتاب میں کسی کو دے رہا ہوں، اب یہ کتاب میں کسی کو دے رہا ہوں تو کسی کے پاس ہے، میرے پاس یہ کتاب ہے تو تبھی دے رہا ہوں، جب یہ کتاب ہے ہی نہیں پھر میں دوں گا کیسے؟ یہ جب میں دے رہا ہوں وہ چیز ہے ہی نہیں، کیسے دی جائے گی؟ تو بات یہ سمجھ آ گئی، جو چیز دی جا رہی ہو، بھیجی جا رہی ہو، اس کا پہلے موجود ہونا، پایا جانا ضروری ہے۔ اب ہمارا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، فخر بنی آدم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات عالم کے اندر تشریف لانے سے پہلے موجود تھے۔ اس کائنات عالم کو سجانے کے بعد، زمین کو تخلیق کرنے کے بعد، آسمانوں کو بنانے کے بعد، کائنات بن گئی، فرشتے بنائے گئے، آسمان بنائے گئے، زمین بنائی گئی،
ہر چیز پیدا کر لی گئی. اب اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں ازل کے اندر روز ازل میں جب اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اس وقت اللہ رب القدوس نے ارواح سے ایک وعدہ لیا تھا، ایک عہد لیا تھا. فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا شاہدنا، آپ بھی پڑھیے قالوا بلا شاہدنا، ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں. یہ جو قالوا بلا کہنا، یہ اس وقت میری آپ کی سب کی روح نے یہ جملہ کہا تھا. کہاں؟ روز ازل میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت انور سے ساری روحوں کو اپنے دربار میں حاضر کیا، سامنے بلایا، بلا کے عہد لیا، وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا شاہدنا، سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے. اس میں ہم سے جو پہلے گزر گئے، ہم جو گزر رہے ہیں، ہمارے بعد جو آئیں گے، صبح قیامت تک ہر آنے والا انسان اس نے اس وعدے کا اقرار کیا تھا. اللہ کی ربوبیت کا، اس کی رب العالمین کا اقرار ہم سب نے کیا تھا روح کی حالت میں. اب یہ سلسلہ ختم ہوا، یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین سے فرمایا جبریل ایک اور محفل کا انعقاد کرو، ایک اور جلسہ منعقد کیا جائے. یا اللہ کیسا جلسہ؟ فرمایا جبریل اسی طرح کا جلسہ جو پہلے سجا ہے، جس میں ارواح کو میں نے حاضر کیا، ارواح کو بلایا. یا اللہ کیا اب پھر اس جلسے میں ارواح کو بلائے گا؟ فرمایا نہیں. یا اللہ پھر کس کو؟ فرمایا جبریل اس جلسے میں اپنے خاص بندوں کو بلاؤں گا، اپنے محبوب بندوں کو حاضر کروں گا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا جبریل تم میں سے غرض نہیں ہے، بس تمہیں جتنا کہا ہے وہ کرو. جلسہ منعقد ہو گیا، محفل انبیاء سج گئی، جلسے کا انعقاد ہو گیا، تیاریاں مکمل ہو گئی. سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کے اندر اللہ رب العالمین نے دوسرے جلسے کا ذکر یوں ارشاد فرمایا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَالَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ رب القدوس نے اپنے محبوب سے فرمایا وَإِذَا قَالَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو وہ عہد جب اللہ نے اپنے پیغمبروں سے، اپنے نبیوں سے وعدہ کیا تھا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے، اپنے نیک بندوں سے، اپنے نبیوں سے وعدہ لیا تھا جو میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں گا. اللہ نے انبیاء کو حاضر کیا، سارے انبیاء جمع ہو گئے، پھر مصطفیٰ کریم کی تشریف فرما گئے. اس وقت اللہ رب القدوس نے پہلے ان انبیاء کو ان کی نبوت اور ان کے منصب کے بارے میں ارشاد فرمایا. جن نبیوں کو اولو العزم رسولوں کو کتابیں دینی تھی ان کو مخاطب کر کے فرمایا میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرماؤں گا، تمہیں اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجوں گا. کسے بنا کر بھیجے گا مولا؟ فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سوالہ کموں میں شفیع سوالہ کو دنیا میں بھیجوں گا. اس کے بعد اپنے قدوس نے ارشاد فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما ایک تو اللہ نے 571 عیسوی میں بروز سوار 12 ربیع الاول کو میں اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج کر اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا، میلاد منایا. اس سے پہلے اللہ نے
روز اجر میں انبیاء کا جلسہ اکٹھا کر کے اپنے انبیاء کو بلا کر ان کے سامنے اپنے نبی کا میلاد پڑھا اور اپنے محبوب کی آمد کا ذکر فرمایا۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ کسی کی پیدائش پہ، کسی کے پیدا ہو جانے پہ اس کا ذکر کرنا، اس کی مدح، اس کی تعریف، ان کے اذکار جمیلہ، اذکار حسنہ کا ذکر کرنا ہے۔ ہم حضور کا جب ماہ ربیع الاول ولادت کے گھڑیاں آتی ہیں تو ہم حضور کی باتیں کرتے ہیں، کبھی حضور کی ولادت کے تذکرے، کبھی حضور کے حسن کے تذکرے، کبھی حضور کی سیرت کے تذکرے، کبھی حضور کے چہرے پر دعا کی باتیں کرتے ہیں، کبھی حضور کے زلف طیب کی باتیں کرتے ہیں، کبھی حضور کے چہرے علامہ شرف کا ذکر کرتے ہیں، کبھی حضور کے ضعفان اللہ کا ذکر کا پرچار کرتے ہیں، کبھی حضور کی مکی زندگی کا بیان کرتے ہیں، کبھی حضور کی مکی زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسے میلاد کہتے ہیں۔ یہ میلاد میں اور آپ نے نہیں مناتے بلکہ اللہ نے بھی منایا ہے۔ فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، فرمایا پھر جب تمہارے پاس سچا رسول آ جائے، مصدق لما، تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، اس کی بات کو تسلیم کر لینا ہے، اس کی بات کو مان لینا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس کے اوپر ایمان بھی لے آنا ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ اللہ کس سے وعدہ لے رہا ہے؟ اپنے انبیاء سے، اپنے نبیوں سے۔ کس کے بارے میں؟ میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام کے بارے میں، کہ فرمایا جب تمہارے پاس میرا شانوں والا رسول آ جائے گا تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، اس کے اوپر ایمان بھی لے آنا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، تو انبیاء نے کہا ہم ضرور اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے، اور ہم نے اس اقرار کا وعدہ تم سے لے لیا۔ فرمایا قَالُوا أَقْرَرْنَا، پھر فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے قَالُوا أَقْرَرْنَا، ہم نے بھی وہاں لیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ انہوں نے اقرار کیا، عرض کیا ہم نے اقرار کر لیا، بے شک ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ اللہ نے ان سب کو معاکم من الشاہدین، بے انبیاء سے وعدہ لیا کہ اس کی مدد کرنی ہے۔ انبیاء نے کہا قالوا کرنا، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم فصلوا، اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اس کی گواہی دیں گے، اس کی مدد کریں گے۔ پھر کیا فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، پھر تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ کس کو؟ اللہ انبیاء کو ایک دوسرے پر گواہ بنا رہا ہے کہ پہلے تو تم نے گواہی دے دی، اقرار کر لیا، مجھ سے وعدہ لے لیا ہے، لیکن اب تم نے آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ کہ موسیٰ تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم گواہ بن جانا، عیسیٰ تم اس کی تصدیق کر لینا، عیسیٰ تمہارے زمانے میں آ جائے تو موسیٰ کی تصدیق کر لینا، آدم تمہارے زمانے میں آ جائے، اللہ کے 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں گزرے، آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کو یہ وصیت کی تھی، فرمایا میرے بیٹے میں دنیا سے چلا جاؤں گا، مجھے موت آ جائے گی، دنیا کو چھوڑ جاؤں گا، لیکن میرے پیارے بیٹے شیش میرے بعد ایک نبی آئے گا، تو جب وہ نبی اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرے گا، وہ تو نبی آخر الزمان ہونے کا اقرار کرائے گا، تم نے اس کے اوپر ایمان بھی لے آنا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہی حضرت آدم علیہ السلام نے اس وعدے کا جو اقرار لیا اس کو پورا کیا۔ اب حضور علیہ السلام آئے تو بعد میں پھر اسی طرح چلتے چلتے سارے حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، سارے انبیاء نے اپنے اپنے آگے لوگوں کو وصیت کرتے گئے۔ پھر چلتے چلتے یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سنا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے کتاب عطا کی گئی ہے اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام نامی، اسم گرامی احمد ہوگا، تم اس کے اوپر
اس کے نبوت کو تسلیم بھی کر لینا ہے۔ اب یہاں یہ پوچھا جائے کہ اے اللہ تو نے انبیاء سے جو وعدہ جو عہد لیا ہے، اب تیرا محبوب آئے گا تو سب سے آخر میں، لیکن یا رب العالمین عہد پہلے کیوں لے رہا ہے؟ اس کے بعد آگے جا کے سمجھاؤں گا۔ اب جب اللہ نے وعدہ لے لیا، وعدہ لیا تو حضور موجود تھے اس عہد میں، اللہ نے حضور علیہ السلام کے نور کو بھی حاضر کیا تھا، حضور کی روح سے بھی وعدہ لیا گیا تھا۔ امام تبرانی موجب الکبیر کے اندر حضرت میسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ عرض کرتے ہیں قالا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا كنت نبیا، حضرت میسر عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ یہ بتائیں کہ آپ کب نبی تھے، آپ کو نبی کب بنایا گیا، نبوت کب ملی؟ فرمایا قال وآدم بین الروح والجسد، فرمایا میسر جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ قلت نبی آدم بین الماء والطین، فرمایا جب آدم چسپٹی اور کارے کے بیچ میں تھا میں تب بھی نبی تھا۔ آدم جب روح اور جسم کے درمیان تھا میں تب بھی نبی تھا۔ اب آدم علیہ السلام ابو البشر، آپ پہلے انسان تخلیق کیے گئے، ابھی آپ کا جسد حاکی بنایا جا رہا ہے، روح نہیں ڈالی گئی۔ آقا کریم فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا۔ پھر جب آدم کا پتلا تیار ہو گیا، روح نہیں ڈالی گئی، آدم کا جسم تھا، روح نہیں تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ جب آدم کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا، آدم مٹی اور گائے اور پانی کے بیچ میں تھا، میں تب بھی نبی تھا۔ کنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث، سنت نبویہ علامہ ابن ہشام نے اور دلائل نبوہ کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ کنت اول النبیین، کہ حضور فرماتے ہیں میں اول نبیین میں سے ہوں، فی الخلق پیدا کرنے میں، بنانے میں، اللہ کی تخلیق میں، وآخرهم فی البعث، یعنی فرمایا کہ نبیوں میں میں اولین ہوں اور آنے میں سب سے آخر میں ہوں۔ اللہ نے بنایا مجھے سب سے پہلے ہے اور بھیجا سب سے آخر ہے۔ یا رسول اللہ جب یہ کائنات بنی کیا اس وقت بھی آپ موجود تھے؟ یا نبی اللہ جب زمین بنا گئی یہ تو پتہ چل گیا، آدم بین الروح والجسد کنت نبیا، آپ فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا، لیکن یا نبی اللہ زمین بن گئی تھی، آسمان بن گیا تھا، فرشتے تخلیق ہو چکے تھے، چاند سورج ستارے کائنات کی ساری چیزیں بن گئی تھی، پھر آدم کو بنایا گیا ہے۔ یا نبی اللہ کیا آپ اس سے پہلے بھی بنے ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی تھے؟ یہ کون پوچھتے ہیں؟ میرے آقا کریم کے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأبی انت وأمی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا نبی اللہ حضور میرے ماں باپ پہ قربان ہو جائیں، حضور مجھے بتائیے اخبرنی عن اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا نبی اللہ بتائیے ساری چیزیں نہیں بنی تھی، اللہ نے کائنات کو بنانے میں ساری چیزوں سے پہلے کس چیز کو بنایا ہے؟ اللہ نے کائنات کو تخلیق کروانے سے پہلے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا ہے؟ فرمایا قال یا جابر
نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن تھے، نہ انس تھے، یا نبی اللہ کیا تھا؟ فرمایا فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق، جب اللہ کی مرضی آئی بس اللہ نے جب چاہا اس کائنات کو بناؤ، اس کائنات کو تخلیق کرو، فرمایا قسم ذالک النور والبدر والظاہر، فرمایا جب نہ چاند ستارے، نہ زمین و آسمان، نہ ملک و فرشتے، نہ آسمان نہ زمین، کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی، بس اللہ کا نور تھا۔ اللہ نے اپنے نور کے فیضان سے میرے نبی کے نور کو بنایا ہے۔ جابر میرا نور اللہ کی قربتوں میں بسیرے کرتا رہا، اللہ کی ہری میں ڈھال میں سجدہ کرتا رہا۔ فلما اراد اللہ ان یخلق الخلق، اللہ جب اللہ کی مرضی آئی، اللہ کا ارادہ ہوا اس کائنات کو تخلیق کیا جائے، اس کائنات کو وجود عطا کیا جائے، قسم ذالک النور والبدر والظاہر، اے جابر پھر اللہ نے میرے نور کے چار حصے فرمائے گئے، میرے نور کے چار حصے فرمائے گئے۔ وخلق من جزء الاول القلم، جابر اللہ نے میرے نور کے پہلے حصے سے قلم کو بنایا ہے، ومن الثانی اللوح، دوسرے سے اللہ نے لوح کو بنایا ہے، ومن الثالث عرش، اللہ نے تیسرے سے عرش کو بنایا ہے، ثم قسم الجزء الرابع البدر والظاہر، پھر اللہ نے میرے نور کے چوتھے حصے کے چار حصے فرمائے۔ وخلق من الجزء الاول جمرۃ العرش، اللہ نے پہلے حصے سے آسمان کو اٹھانے والے فرشتوں کو بنایا ہے، ومن الثانی الکرسی، دوسرے سے اللہ نے کرسی کو بنایا ہے، ومن الثالث باقی الملائکہ، پھر اللہ نے تیسرے حصے سے باقی فرشتوں کو تخلیق فرمایا ہے، ثم قسم الجزء الرابع البدر والظاہر، پھر اللہ نے میرے نور کے چوتھے حصے کے چار حصے فرمائے۔ وخلق من الجزء الاول السماوات، اللہ نے میرے نور کے پہلے حصے سے آسمانوں کو تخلیق فرمایا، ومن الثانی الارضین، دوسرے سے اللہ نے زمین کی تخلیق فرمائی ہے، ومن الثالث الجنت والنار، فرمایا جابر تیسرے حصے سے اللہ نے جنت اور جہنم کو بنایا ہے، ثم قسم الرابع البدر والظاہر، پھر چوتھے کے بھی اللہ نے چار حصے فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بڑی طویل حدیث ہے، اس کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ مصنف عبد الرزاق نے اس کو نقل کیا ہے، امام الاحد والعلام عبد الرزاق بن ابو بکر بن حمام، یہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد محترم ہیں، امام مالک کے شاگرد ہیں اور حضرت امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، امام بخاری اور امام مسلم کے بھی استاد ہیں۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر آپ نے نقل کیا۔ پھر اسی حدیث کو امام کوستلانی نے المواہب اللدنیہ کے اندر نقل کیا، اسی حدیث کو محدث دہلوی نے مدارج النبوہ کے اندر نقل کیا ہے، اس حدیث جابر کو حضرت علامہ زرقانی نے شرح محب اللدنیہ کے اندر نقل کیا ہے، امام حجر مکی نے افضل القرآن کے اندر نقل کیا ہے، حضرت امام خاصی علیہ رحمہ نے مقال المصریات میں اس کو نقل کیا ہے، اور امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر ترجمہ محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ کائنات تخلیق نہیں ہوئی تھی، کائنات کی کوئی چیز نہیں بنی تھی، رب کا نور تھا، رب کی ذات تھی، رب نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو تخلیق فرمایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ساری کائنات میرے مصطفیٰ کے نور کا، مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے، بولیے ساری کائنات حضور کے، حضور کائنات میں نہ آتے تو کائنات کی کسی چیز کو وجود ہی عطا نہ ہوتا۔ گویا پتہ یہ چلا یہ ساری کائنات اللہ نے سجائی میرے مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے۔ تو میلاد اسے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کرنا، حضور کی تعریف بیان کرنا، حضور کی باتیں لوگوں کو سنانا، حضور کے تذکارِ جمیل کا ذکر کرنا، حضور کے تذکارِ جمیل کا ذکر
کرنا یہ حضور کا میلاد ہے، یہ میلاد میں اور آپ نے نہیں کر دیا ہے بلکہ خود رب کائنات نے منایا ہے۔ فرمایا لا تؤمنن به ولا تنصرنه، فرمایا میرے نبیوں اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب حضور آئے سب سے آخر میں، یا اللہ انبیاء ایمان کیسے لائیں گے، مدد کیسے کریں گے؟ فرمایا جو بھی نبی دنیا میں آئے گا میرے آخری نبی کی بشارتیں دے گا، میرے آخری نبی کی لوگوں کو باتیں بتائے گا، قرآن اٹھا کر دیکھے تو مصطفیٰ کی آمد کا ذکر ہے، زبور پڑھے تو مصطفیٰ کی آمد کے تذکرے موجود ہیں، انجیل پڑھی جائے اس کے اندر بھی حضور کی نعتیں، حضور کی قصیدے موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں میرے بعد جو نبی آئے گا اسمہ احمد، اس کا نبی احمد ہوگا، تم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اس کی نبوت کو بھی مان لینا ہے۔ یا اللہ یہ تعریفیں تذکرے تیرے انبیاء نے تو بیان کی ہیں، لیکن رب العالمین سارے انبیاء ایمان کیسے لائے اور ان کی مدد کیسے کی؟ فرمایا یہ بھی کرا کے بتاؤں گا۔ آخر میں بھیجا جب معراج کی رات آتی ہے، اللہ رب قدیر نے سارے انبیاء سے فرمایا آج سارے مسجد اقصی میں آ جاؤ، میرا نبی مجھ سے ملنے آ رہا ہے، میرے نبی آج میری بارگاہ میں مجھ سے میرا دیدار کرنے آ رہا ہے، اے میرے نبیوں تم سارے آ جاؤ۔ کیا اللہ سارے نبیوں کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ فرمایا حضرت جبریل سے فرمایا جبریل اقامت پڑھو، جبریل نے اقامت پڑھی، سارے انبیاء صفے باندھے کھڑے ہیں، آدم صفی اللہ بھی ہیں، نوح نبی اللہ بھی ہیں، ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں، اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، اللہ کے جلیل القدر رسول بھی ہیں۔ جبریل نے اقامت پڑھی، سارے انبیاء سوچتے ہیں کیا پتا مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کیا جائے، آدم سوچتے ہیں میں سب سے پہلے بنایا گیا ہوں، مجھے ابو البشر کا لقب دیا گیا ہے، کیا پتا اس مصلی امامت میں میں کھڑا ہوں۔ حضرت شیس علیہ السلام سوچتے ہیں کہ میں آدم کا بیٹا ہوں، شاید مجھے اس مصلی امامت پہ کھڑا کیا جائے۔ سارے انبیاء سوچتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں میں جد الانبیاء ہوں، میں مصطفیٰ کریم کا جد وجد ہوں، میں اللہ کا خلیل ہوں، کیا پتا رب اس مصلی امامت پہ مجھے کھڑا کرنے کو حکم دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں جبریل کسی کو بھی آگے نہیں آنے دینا ہے۔ یا اللہ کسے لاؤں؟ فرمایا جبریل میرے محبوب کا ہاتھ پکڑ کے اس کو مصلی امامت پہ لے آ، اور جبریل نے اپنا وہ عہد و وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں، جب میرا نبی کی امامت کروائے گا سارے میرے نبی کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے کہ سب میرے نبی پہ ایمان لے آئیں گے۔ سوا لاکھ انبیاء کی امامت کروائی، یہ ایمان لے آئے۔ اب مدد کی باری آئی، حضور آسمانوں پہ چلے گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، واپس زمین پہ تشریف لانے لگے، چھٹے آسمان پہ پہنچے، حضرت ابراہیم سے ملاقات، ہر نبی سے آسمانوں پہ ملاقات ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے چھٹے آسمان پہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا نبی اللہ کیا تحفہ لے کے آئے؟ فرمایا موسیٰ 50 نوازیں۔ یا نبی اللہ واپس جائیے۔ کیوں موسیٰ؟ حضور اتنی نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی ہے۔ المختصر کم کرواتے کرواتے 5 رہ گئی۔ جب حضور دنیا میں آ گئے صحابہ نے عرض کیا نبی اللہ نے ایمان تو نبیوں سے دیا تھا، مدد کیسے فرمائی؟ فرمایا یہ مدد موسیٰ نے نہیں کی، مجھے موسیٰ نے مدد نہیں کی ہے، واپس 9 مرتبہ بھیجا ہے، اللہ سے نمازیں کم کروائی ہے، یہ اللہ نے اپنا وہ مدد والا عہد بھی پورا کروا دیا ہے۔
گویا اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب کا میلاد میں ہی نہیں میرے 100 لاکھ انبیاء نے بھی پڑھا ہے، میرے جنت کے فرشتوں نے بھی پڑھا ہے۔ 70,000 فرشتہ صبح حضور کے روزے پہ آتا ہے اور 70,000 فرشتہ شام کے وقت حضور کے روزے پہ آتے ہیں۔ وہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ حضور کے درود و سلام کے غزلیں پڑھتے ہیں، حضور کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو کائنات کی ہر چیز میرے نبی پہ درود پڑھتی ہے، کائنات کی ہر چیز میرے مصطفیٰ کا میلاد مناتی ہے، پھر میں اور آپ اس نبی کے امتی، اس نبی کے غلام ہو کر میلاد کیوں نہ منائیں؟ آج لوگ کہتے ہیں بھائی چڑیاں لگاؤ گے، جناب چراغاں کرو گے، پتیاں لگاؤ گے، یہ زنا ہوتا ہے۔ یار مجھے یہ بتاؤ، جس رب نے ساری کائنات اس نبی کے لیے بنا دی، ساری کائنات اس محبوب کے لیے بنا دی، کیا ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اس نبی سے محبت کرنے والے؟ ارے یہ تو ہمیں چڑیاں لانے کا، لائٹ لگانے کا محبت کا دار کر رکھے تھے۔ اگر اس نبی کے نام پہ یہ جانے بھی قربان کر دینا پھر بھی کم ہے، پھر بھی وہ حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے لوگ پوچھتے ہیں حضور نے خود کا میلاد منایا، صحابہ نے کب میلاد منایا؟ وہ بھائی کیا کبھی قرآن میں لکھا ہے کہ میلاد نہ مناؤ؟ حدیث میں لکھا ہے کہ میلاد نہ مناؤ؟ تمہیں میلاد کا مطلب ہی نہیں پتا ہے، میلاد کا معنی ہی نہیں پتا ہے۔ تم نے لگا نے میلاد کی اصطلاح کہاں سے بنا لی ہے؟ یہ میلاد تو سب سے پہلے خود رب کائنات نے کیا ہے۔ میرے آقا کی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس رات حضور دنیا میں آئے تو سمندر کی مچھلیاں پرندے فضاؤں میں جگہ زمین پہ ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے تھے، خوشی کے گیت گا رہے تھے۔ سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، سیرت ابن حشام نے، طبقات ابن سعد نے، السیرت النبویہ کے اندر علامہ ابن حشام نے اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے، حضور کی اپنی فرماتی ہیں کہ جس رات میں مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، آپ فرماتی ہیں رأیت ثلاثۃ آلاف مضروبات، فرماتی ہیں میں نے 3 جھنڈے دیکھے، کھڑے ہوئے جھنڈے دیکھے۔ الاول مضروبات الى المشرق، ایک جھنڈا میرے مغرب کی جانب بڑا ہوا دیکھا، والثانی مضروبات الى المغرب، دوسرے کو میں نے مغرب کی جانب دیکھا، والثالث على ظہر الکعبہ، تیسرے جھنڈے کو میں نے بیت اللہ کی چھت پہ دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو رب نے خود جھنڈے لگائے، رب نے خود آسمان کے ستارے جلا کر اپنے نبی کا میلاد منایا ہے۔ اس لیے میں اور آپ اس نبی سے ہم اتنی تو محبت کر سکتے ہیں نا، اس نبی کے نام کے جھنڈا تو گھر پہ لگا سکتے ہیں نا۔ ضروری نہیں ہے کہ بندہ دیگے پکائے، محفل کرے، لوگوں کو بلائے، مجمع اکٹھا کرے، لوگوں کو دکھا کے کرے، نہیں۔ میرے نبی کی ذات میں اگر محبت سے اپنے بچوں میں بیٹھ کے درود پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دو نا، اس سے بڑا میلاد کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جہاں ہم اپنی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں، بیٹے کی شادی ہو تو ہم جناب کہتے ہیں اچھے سے اچھا ہمارا انتظام ہو، اچھے سے اچھا کھانا ہو، اچھے سے اچھے مہمانوں کو بلایا جائے، ہمارے گھر کی سجاوٹ اچھے سے اچھی ہو۔ یار اپنے بیٹے کو دلہا بنانے کے لیے ہم اتنی تیاری کرتے ہیں، تو جو کائنات کا دلہا بن کے آیا ہے، کیا ہم اس نبی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ کم سے کم یار اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں تو 2 بتیاں لگا کے حضور سے محبت کا اظہار تو کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بتیاں لگا دی محبت ہوگی، محبت دل سے ہوتی ہے، لیکن اس کا اظہار جب بتی لگی ہوگی نا، دیکھنے والوں کو رب کہے گا فرشتوں دیکھو میں نے تو آسمان کے ستارے جلا کر اپنے نبی کی محبت کا اظہار کیا، میں نے تو جنت کے جھنڈے بیٹھ کے اپنی نبی کی محبت کا اظہار کیا کہ زمین پہ تو دیکھو فرشتوں میرے نبی کا غلام، میرے نبی سے محبت کرنے والا کیسے بتیاں جلا کے میری سنت کو ادا کر رہا ہے، کیسے وہ چھوٹی چھوٹی چنڈیاں لگا کر میرے نبی سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ 2 کام ایسے ہیں، 2 چیزیں جن کو آپ اگر دکھلاوا اور ریاکاری کر کے بھی کریں گے نا، وہ پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی۔ وہ 2 چیزیں کون سی؟ لکھتے ہیں ایک حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھنا، حضور پہ درود پڑھنا، چاہے آپ دکھا کر کسی کو جلا کر دکھلاوے میں آ کر پڑھتے ہیں، اللہ وہ درود قبول فرماتا ہے۔
اور دوسرا حضور علیہ السلام کا میلاد۔ اب اس کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے اس لیے کہ یہ اللہ عبادت سے پاک ہے، اللہ ہر عبادت سے مبرہ ہے، اللہ ہر عبادت سے بے نیاز ہے، لیکن دو کام اللہ خود کرتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا ایمان والو میں بھی اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجیں، تم بھی درود بھیجو۔ ایک علماء لکھتے ہیں درود رب خود بھیجتا ہے، خود پڑھتا ہے، اس لیے جو درود پڑھے گا رب سے رد نہیں کرے گا، رب فرمائے گا یہ عمل میں خود کرتا ہوں، اس بندے کا بھی قبول فرماتا ہوں۔ دوسرا اللہ میلاد جو حضور کا مناتا ہے، کہ رب کہتا ہے کہ محبوب کی آمد پر میں نے خود خوشی کی ہے، میں نے خود حضور کا میلاد منایا ہے۔ جو حضور کا میلاد مناتا ہے پھر رب اس کو کبھی رد نہیں کرتے۔ اور صوفیہ علماء لکھتے ہیں کہ جس گھر میں حضور کے نام کی محفل ہو جائے نا میلاد کی، سارا سال اس گھر میں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں صدیوں قبل حضور اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، لیکن ماحول کی تازگی یہ بتا رہی ہے جیسے کل ہی کوئی چمن سے گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسمان تک ہے، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ جدھر بھی دیکھے حضور کی آمد کے تذکرے، حضور کی تعریف، حضور کی مدح، حضور کے صدقے اللہ نے پوری کائنات بنا دی نا۔ فرمایا لولا یا محمد لولا لما خلقت الدنیا، محبوب اگر آپ کو نہ بناتا تو میں دنیا کو وجود ہی عطا نہ کرتا۔ فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببتہ، بس مجھے محبت ہوئی، وعرفت، میں پہچانا جاؤں، فخلقت محمد، بس میں نے محمد کو بنا دیا۔ اب حضور بنے اول آئے آخر میں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ محبوب اول بھی تو ہے آخر بھی تو ہے، یہ ساری کائنات میں تیرے لیے بنائی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو کائنات بنی ہے تو محبوب تیرے نور کا صدقہ بنی ہے۔ اس لیے حضرات منگل کا دن آ رہا ہے 12 ربیع الاول، جمہور علماء کا یہ اتفاق رائے ہے، اس میں کچھ اختلاف پائے جاتے ہیں کہ حضور کی ولادت اور حضور کے وصال کے بارے میں، کہ کہیں کہتے ہیں 8 ہے 10 ہے 12 مختلف روایتیں، لیکن جمہور علماء کا مفسرین کا یہ اس کے اوپر اجماع ہے کہ حضور کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی ہے، اور وصال کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے، اس پہ بھی جمہور علماء نے 12 ربیع الاول کی وصال لکھا ہے۔ برو جو سوار کا دن ہے اس میں اختلاف آتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں اس دن حضور وفات بھی پا گئے ہیں، تو آپ حضور آج سے آپ 20-25 سال پہلے چلا جائیں تو 12 ربیع الاول نہیں 12 وفات لوگ کہتے تھے۔ یا جب حضور اس میں اللہ کے سوالات انبیاء آئے، آدم تھے، شیش تھے، موسیٰ تھے، عیسیٰ تھے، سارے انبیاء تھے، کلمہ ذرا پڑھ کے تو دیکھو نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب کلمے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اگر تم کہتے ہو حضور چلے گئے ہیں تو پھر کلمہ بدل دو نا، کلمے میں تھے کا معنی لے آؤ نا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا محبوب ہے، جب رب کے ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا یہ ایمان یہ عقیدہ ہے کہ حضور ظاہری دنیا سے تو تشریف لے گئے ہیں، اپنے روضہ انور کے اندر بیٹھ کر وہ ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز بہت سے بات لمبی ہو جائے گی، فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح رائی کے دانے کو بندہ ہتھیلی پہ رکھ کے چاروں طرف سے دیکھ لیتے ہیں، میں پوری کائنات کو اس طرف دیکھتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز بہت سے دہلوی لکھتے ہیں کہ جس طرح آپ ایک لکڑی جل رکھی ہو اس کی ایک لے کر لاٹھی جب اس کو پھیرتے ہیں تو وہ گول دائرہ بنتا ہے، اس کا سرکل پھرتا ہے، ساری وہ آگ چاروں طرف گھومتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ پوری کائنات اپنے محبوب کے سامنے